آج وہ دن تھا جب دو ٹوٹے ہوئے دل ایک ہونے لگے تھے۔ آج تھی وائن اور جنگکوک کی شادی۔ وہ باہر کھڑا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ جنگکوک نہ تو اداس تھا، نہ غصہ اور نہ ہی خوش۔ وہ بس رضامند تھا قدرت کے فیصلے پر۔ آخر کار وہ حسین دن آ ہی گیا جب میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ ہاں، اور وہ بھی ایک اچھی لڑکی سے، طنزیہ انداز میں بولا۔ جنگکوک نے اس بار نہ ہی کچھ کہا اور نہ ہی اسے غصے سے گھورا۔ وہ بس خاموش کھڑا تھا کہ اتنے میں اس کی دلہن ہال میں داخل ہوتی ہے۔ اوہ، بھابھی آ رہی ہیں، چلو بھائی چلو سائڈ ہو جاؤ۔ وہ لوگ اسٹیج سے اتر جاتے ہیں۔ جنگکوک کی نظر جب اپنی دلہن پر پڑتی ہے تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وائن آتی ہے تو جنگکوک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور وائن اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ ہلچل تو وائن کے دل میں بھی تھی، پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنے دل کا حال۔ وہاں رسم شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ وہاں ٹیہنگ اور جمن نے آتش بازی بھی کی۔ وہ بہت خوش تھے جنگکوک کے لیے۔ اور کیوں نہ ہوتے، آخر وہ اس کے جگری دوست ہیں اور انہیں اپنے فیصلے پر پورا یقین تھا۔ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے اپنے دوست کے لیے خوشیاں چن لی ہیں۔ گھر جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ جنگکوک وائن کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ جنگکوک اور وائن گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جنگکوک کی والدہ وائن کو اپنے ساتھ کمرے تک لے جاتی ہیں۔ جنگکوک کی والدہ وائن کو کمرے میں لاتی ہیں۔ بیٹا تم بیٹھو، جنگکوک بھی آ جائے گا۔ وائن بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے اور جنگکوک کی والدہ کمرے سے چلی جاتی ہیں۔ وائن کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، ٹھنڈ سے نہیں، گھبراہٹ سے۔ وہ نروس تھی بہت۔ کچھ دیر بعد جنگکوک بھی کمرے میں آ جاتا ہے۔ وہ وائن کو دیکھتا ہے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیسی ہو؟ وہ بھی نروس تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ ہچکچاتے ہوئے بولتی ہے۔ میں بھی ٹھیک، مسکراتے ہوئے بولتا ہے اور ایک بار پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جنگکوک بولتا ہے، یہ تمہارے لیے، جیب سے کچھ نکالتا ہے۔ وائن اسے دیکھتی ہے اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود باکس کو۔ یہ کس لیے؟ یہ شادی کا تحفہ، تمہارے لیے۔ وہ باکس کھولتا ہے جس میں ایک خوبصورت سی رنگ تھی۔ کیا میں پہنا سکتا ہوں؟ ہچکچاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وائن سر ہلاتی ہے۔ جنگکوک اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ شکریہ، بہت خوبصورت ہے، وائن مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ تم فریش ہو کر سو جاؤ، تھک گئی ہوگی تم۔ جی۔ وائن اٹھتی ہے اور واش روم چلی جاتی ہے۔ جنگکوک اسے دیکھ کر گہری سانس لیتا ہے۔ امید ہے اس نئی زندگی کی شروعات اچھی ہوگی۔ اگلی صبح جنگکوک سکون سے سو رہا تھا۔ وائن بھی بستر پر اس کے برابر میں سو رہی تھی کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وائن کی آنکھوں کے سامنے جنگکوک تھا جو سو رہا تھا۔ وائن اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے۔ وائن کی نظر اس کے چہرے پر ہی اٹک گئی تھی۔ وہ سوتے ہوئے اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو وائن؟ یہ سنتے ہی وائن اپنی پلکیں حیرت سے جھپکتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ میں تو سو رہی تھی، کس نے کہا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی؟
وائن گھبراہٹ میں بولتی ہے اور اس کی بات پر جنگکوک مسکراتا ہے۔ میں نہانے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ رفتار سے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ جنگکوک کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی، آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ وائن باتھ روم سے آ کر تیار ہونے لگتی ہے۔ اتنا کیوں تیار ہو رہی ہو؟ ہمیں کہیں جانا ہے کیا؟ وہ بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کہیں نہیں، بس ویسے ہی، شیشے سے اسے دیکھ کر بولتی ہے۔ او اچھا، اچھی لگ رہی ہو، یہ بول کر وہ واش روم چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کی اس بات سے وائن کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وائن تیار ہو کر کمرے سے باہر آتی ہے۔ جنگکوک کی والدہ اسے دیکھ کر اس کے پاس آتی ہیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وائن کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہیں۔ شکریہ، وائن مسکرا کر کہتی ہے۔ اچھا ویسے ہمارا وہ نواب زادہ کہاں ہے؟ وہ آس پاس دیکھ کر پوچھتی ہیں۔ وہ جنگکوک ابھی تیار ہو رہے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ جنگکوک کی ماں سر ہلاتی ہیں۔ گڈ مارننگ موم، وہ ان کی طرف چلتا ہوا آتا ہے۔ گڈ مارننگ بیٹا، جنگکوک کا ماتھا چومتی ہیں۔ چلو آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ اوکے موم، چلو آین۔ وہ لوگ ناشتہ کرنے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، اٹس بس چائے۔ کیسے ہو آپ سب؟ تو یار آپ جلدی سے مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو آج کے دونوں پارٹس کیسے لگے۔ میری کوشش تو یہی ہے کہ میں روز پوسٹ کروں، لیکن کبھی نہیں کر پاتی ہوں۔ اچھا، اور یار میرے ویوز اتنے کم کیوں ہو گئے؟ نہ ٹک ٹاک پر آپ لوگ آ رہے ہو، نہ یوٹیوب پر آ رہے ہو۔ یار ایسے نہیں کرو پلیز۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، اور اپنی بہن کی ویڈیو کو آگے شیئر کرو، آپ کے باقی آرمی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرو، تاکہ آپ کی بہن کی ویڈیو دور دور تک پہنچے اور آپ کی یہ مس رائٹر فیمس ہو جائے۔ ویسے تو میری کوشش ہے کہ میں اس اسٹوری کو جلد سے جلد ختم کروں، تو میں کوشش کروں گی کہ رمضانوں سے پہلے یہ اسٹوری میری ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ یا تو رمضانوں میں یا اس کے بعد میں آپ لوگ کے لیے ایک نئی اسٹوری لے کے آؤں گی۔ میں نے سوچ کے رکھی ہے، لیکن ابھی مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ میں کب تک پوسٹ کروں۔ فرسٹ میں یہ اسٹوری ختم کر لوں، اس کے بعد میں سوچوں گی۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اوکے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔